جو لوگ کان میں ایئر بڈز یا تیلی مارتے ہیں اس کی وجہ سے کان کے پردے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا جو ایئر بڈ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پہ اس کی بہت انجریز آ رہی ہیں۔ ایئر بڈ جو کان میں استعمال ہے جی بڑا کامن ہے۔ میرے پاس کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں اور جب ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے کان میں کچھ نہیں مارنا، خاص طور پہ ایئر بڈ نہیں مارنا، تو مریض کا آگے سے جواب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ اسٹوروں پہ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے موجود ہیں نا کہ ہم لے کے کان کی صفائی کریں۔ تو میں ہمیشہ ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا آرگن بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اس کے اندر صفائی کا عمل رکھا ہے، اور جو سکریشن یا جن کو ہم ویکس کہتے ہیں یا کان کی عام زبان میں میل کہتے ہیں وہ کان میں بنتی ہے، تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فوائد رکھے ہیں، اگر ہم اس کو جان لیں تو ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم کان کے اندر کاٹن بڈ یا کان کے اندر بال پین یا کان کے اندر گاڑی بائک کی چابی یا سر پہ لگانے والی سوئی خواتین خاص طور پہ استعمال کرتی ہیں اور مار لیتی ہیں۔ کان کے اندر جب بھی کوئی چیز ماری جائے، چاہے وہ کاٹن بڈ ہو چاہے وہ بال پین ہو، تو وہ کان کے اندر سب سے پہلے انجری کرتی ہے، اور وہ انجری یا زخم کان کے بیرونی حصے میں بھی ہو سکتا ہے اور کان کے پردے کو بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کان کے پردے میں سوراخ کے ساتھ آتے ہیں کہ جی کاٹن بڈ مارا تھا اس سے ہو گیا، یا سم ٹائم کان کے پردے کو زخمی کر دیتے ہیں کہ کاٹن بڈ مارتے ہوئے کسی بچے نے کسی نے ہلا دیا تو پتہ لگا جی کاٹن بڈ کان کے پردے کو پھاڑ کے اندر چلا گیا، کان سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کان کے پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے کامن ریزن ہے کان کے پردے میں سوراخ ہونے کی کہ جو ہم کاٹن بڈ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ کان کو کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی میکانزم رکھا ہے، اور وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سم ٹائمز ہم لوگ کان میں نہیں مارتے تو وہ پیلی سی سیکریشن یا مٹی یا ویکس جو ہے وہ خود ہی باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ لیکن سر اگر کسی کی ویکس جو ہے وہ اندر سٹک ہو جائے اور اس کو لگے کہ یہ اندر کان میں ویکس ہے، تو اس کے لیے صفائی جو کان میں عام طور پہ جو ڈاکٹرز کرتے ہیں سکشن کے ساتھ، وہ کب کروانی چاہیے اور اس کی جو ہے وہ احتیاط کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے کامن ریزن جو ویکس کو کان میں جمع کر دے گی یا کان میں ویکس پھنس جائے گی وہ بھی کاٹن بڈ مارنا ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی اناٹمی پہ دیکھیں، کان کی جو ساخت ہے اس کو دیکھیں، تو جو کان کا سب سے باہر والا حصہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بال بنائے ہیں کان کے حصے میں، یہ ویکس کی ساری سکریشن وہاں پہ بنتی ہیں، اور جب ہم کاٹن بڈ مارتے ہیں یا کوئی بھی چیز کان میں مارتے ہیں تو ہم اس ویکس کو اس حصے میں پش کر دیتے ہیں جو پردے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور عام طور پر ادھر ویکس نہیں بنتی۔ تو اگر ہم اس ویکس کو کاٹن بڈ سے نہ پش کریں تو اس ویکس کے 99% چانسز ہیں کہ یہ خود بخود سے باہر آ جائے گی۔ آپ کو کسی وقت کان باہر سے ٹاول سے صاف کرتے ہوئے، ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے یہ باہر آپ نکال لیں گے۔ لیکن اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ کاٹن بڈ مارتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی ویکس پیچھے جمع ہوتی رہے گی، ایک دن آپ کے کان میں درد شروع ہو جائے گا، کان میں انفیکشن ہو جائے گی یا کان بند ہو جائے گا، آپ کہیں گے مجھے تو سنائی نہیں دے رہا۔ تو تب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس ہارڈ امپیکٹڈ ویکس کو جو پردے کے قریب دھکیل دی گئی ہے اس میں پہلے ہم اس کو سافٹ کریں۔ تو عام طور پہ سافٹ کرنے کے لیے جو ڈراپس یوز کیے جاتے ہیں وہ سوڈا گلیسرین کے نام سے آتے ہیں، اگر وہ نہ بھی ملیں تو ہم اولیو آئل یا سر پہ لگانے والا عام آئل اس میں یوز کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ دن سافٹ کرنے کے بعد ہم اس کو انڈر مائکروسکوپ اور انڈر لائٹ ان ڈائریکٹ وین ہم اس کو سکشن کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے سیفسٹ میتھڈ ہے۔ اچھا سر، کان میں کوئی چیز ڈالنی چاہیے عام طور پہ؟ کہ جیسے ہمارے ہاں پرانے جو ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ ہمارے کان میں آئل ڈال دیا کرتی تھیں اور اوپر سے اس کو پش کرتی تھی، کیا اس کو یہ کان میں آئل تیل یہ ڈالنا چاہیے؟
جی کان میں اگر ہم کچھ نہ ماریں تو کان کے اندر کی جو نارمل ویکس اور سکریشن ہیں وہ آئلی سکریشن ہیں اور کان کو وہ اندر سے موائسٹ رکھتی ہیں. یہ ان لوگوں میں ضرورت پڑتی ہے عام طور پہ جو لوگ کان کے اندر متواتر کاٹن بڈ مارتے رہتے ہیں اور پھر ان کا کان اتنا ڈرائی ہو جاتا ہے کہ دے فیل کہ پھر کچھ ڈالیں. اور جب ہم آئل ڈالنے کی بات کریں تو یہ سب سے کامن ریزن ہے کان میں فنگس کے بننے کی. اگر کان میں آئل ڈالیں گے تو نارملی نہیں ڈالنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کسی نے بہت زیادہ کاٹن بڈ یوز کر کے کان کے اندر کی جلد کو خشک کر دیا ہے تو سم ٹائم ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اولیو آئل کا ایک ڈراپ ڈال لیں. کیونکہ سر سم ٹائمز میرا اپنا جو بیٹا ہے اس کے بھی جو ہے وہ بچپن سے جب سے پیدا ہوا ہے وہ کان میں کوئی نہ کوئی چیز اسپیشلی رات کو وہ اس کو پش کرتا رہتا ہے. تو جن بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کان کو بہت زیادہ اپنی فنگر سے یا اس کو جو ہے وہ رگڑتے رہتے ہیں، ان کا سر کیا حال ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھیں جی، آپ کو فرض کریں کہ باہر ہاتھ یا بازو کے اوپر کہیں پہ خارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں خارش کرتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس وقت تک خارش کرتے ہیں جب تک وہاں پہ زخم نہیں ہو جاتا یا آپ کو درد نہیں ہونے لگ جاتی. اب جب وہاں پہ ہیلنگ ہوتی ہے، خرینڈ یا اسکیب بنتا ہے تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو کھرچ دیں اور بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے. تو کان میں بھی جن لوگوں کی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ کان میں کچھ مارنا ہے تو وہ جو انجری ہوتی ہے وہ سکن جب ہیل کرتی ہے تو پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھجانے میں اور وہ ایک ویشس سرکل بن جاتا ہے جو فنگل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن اور کان کے اندر ویکس جمع ہونے کی وجہ بنتا ہے. اگر کسی میں ایسی عادت ہے تو اس کو دیکھ کے خارش کے لیے دوائی دے کے کچھ کریم لگانے کے لیے دے کے اور پیشنٹ کی کونسلنگ کر کے اس کو سمجھا کے اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کا سارا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ کو کان میں خارش ہو تو پھر آپ کوہنی سے صاف کریں، جی بالکل، رادر دین کہ آپ اس کو کسی جو ہے نا وہ پن پوائنٹ چیز سے یا تیلی سے یا ایئر بڈس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی، اولڈ سیئنگ ہے کہ اگر آپ کو کان میں خارش ہوتی ہے تو اپنی کوہنی سے کریں. اور اکثر میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں تو وہ مریض کہتے ہیں کہ اچھا ہم بتائیں ڈاکٹر صاحب کیسے کریں. میں نے کہا میرے سامنے کر کے دکھائیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.